صحابہ رضوان ایک فکرہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، یہ بہت کامنلی یوزڈ سینٹینس تھا. فرماتے تھے کہ اگر مصیبتیں آئیں تو اچھے انداز سے ان کا استقبال کرو، جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہو نا. اللہ اگر ایسے حالات بھیجے تو ان حالات کا بھی خوشی سے استقبال کرو، اور اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نوازے تو عاجزی سے ان نعمتوں کا استقبال کرو. کیوں کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں بسا اوقات ہمارے لیے فائدے مند بن کر. وہ کیسے؟ کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے پروردگار کو، اللہ کے در سے دور چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں. جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، پھر خدا کے گھر آتے ہیں. کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا وہ اب بیٹھا ہوا تہجد بھی پڑھ رہا ہے. تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں آ کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غافل بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم اگر یہ غم نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے. اس لیے کسی نے عجیب بات کہی، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار. میں ان سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بلائیں مصیبتیں خود مانگی ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ بلائیں مصیبتیں تو کوئی نہیں مانگتا، ہو سکتا ہے ہم نے مانگی ہوں. وہ کیسے؟ ہم نے دعا مانگی، اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، اور اللہ نے دعا قبول کر لی. مگر عمل تو ایسے ہیں نہیں. دعا قبول ہو گئی تو کیسے ملے گا وہ جام؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف کچھ چھوٹی پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ حالات بھیج دیتے ہیں. اگر وہ بندہ ان حالات پہ صبر کرتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے تو ماں اس کو پھر دھوتی ہے، نہلاتی ہے. اب بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ پوچھیں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی ماں کدھر ہے؟ جی ماں پاس ہی تو ہے. تو اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ ماں ہی تو رلا رہی ہے. تو وہ کہے گا ماں تو بچے کو نہیں رلاتی. تو جواب ملے گا جی بچہ گندا ہو گیا تھا، وہ اس کو دھو کے، اس کو محبت کی وجہ سے گندا نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو دھو کے صاف ستھرا کر کے سینے سے لگانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو گناہوں کی نجاست میں لچھڑا نہیں دیکھ سکتے. جب بندے ایسے کر بیٹھتے ہیں، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو ہم پھر مصیبتیں بھیج کے میرے بندوں تمہیں پاک صاف کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رحمت سے تمہیں حصہ نصیب ہو سکے. This right here is the summary of the concept of barakah in Islam. Let me translate this for you. Wabarik, and oh Allah, put blessing, put huge, unbelievable, never-ending blessings. Li, for me, fima, in that which a'taita, you have already given. That's the past tense. It's the past tense, a'taita, meaning what you have already given. I'm not asking for more, Allah. What I'm asking for is that what you have given me is more than enough.
It suffices. What I already have is more than enough. I'm just now asking you, Ya Allah, to inject the element of barakah and blessing into that which you have already given me. That is the concept of barakah. Barakah is not more. Barakah is not about more. Barakah is about the ability to do more with less. Barakah has nothing to do with quantity. It has everything to do with quality. The quality of what you have. I don't need more, Ya Allah. I just need blessing on what I have. The ability to do more with less. And this is something very interesting, very profound. You know, more and less, and blessed and not blessed, and quantity versus quality. And if you really get to thinking, if you do some deep soul searching, it'll hit you like a punch. It'll really knock the wind out of you. Because you read a narration about the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. You know, the day that he passed away, there were a couple of mats. There was 1 or 2 jugs. There was a mule tied outside the house. There was a sword, there was a shield, and a couple of pairs of clothes. That was the sole possession of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the greatest human being to ever walk the face of this earth. That's all he had. And he had 9 homes, which is another topic for another day. But just to put things into perspective, you got to chew on that for a second. Today we got 1 home, 5 people within the home, everybody's got a job, everybody's working, and we're still in debt. Something's wrong, something's missing. And this is where I want to get down to the core of the issue. I'm just going to lay it down. And I'm going to apologize before I lay it down that if I do offend anyone, or if I cross any lines, just please forgive me. Meet me in the bazaar, I'll buy you a hot dog. A halal hot dog, alright? Right? So just come to the bazaar, I'll feed you a hot dog, alright? Don't be mad at me. So I'm just going to say it like it is. We have a lot of discourse, we have a lot of conversation, we have a lot of discussion in the Muslim community today about Sharia compliant financing, halal this, Sharia compliant that. And I'm not criticizing, the people that are providing these services. They are very good, beneficial services for those people that need them. But I am keeping it real with y'all for a minute. We are obsessed with the conversation about how can I take something that I don't need, I have no reason to have, there is no explanation for me having it, and find a way to somehow make me feel better about having it. We are obsessed with this conversation in the Muslim community. You want to know what Sharia compliance is? You want to know what halal is? You want to know what the Islamic financing, banking, financial, monetary system is? If you can't afford it, don't buy it. That's Islam. That's Sharia compliance. If you never buy anything you don't need, you are living a Sharia compliant lifestyle. That's as simple as it is. And I know it sounds oversimplified, but it's really not. Wallahi, it's not. We got to understand this. Let me explain something to y'all. In some places, for some people, there is even some legitimacy to a conversation about needing to buy a home, even though I personally don't agree with it, but to each his own. Maybe I don't live in your shoes. I don't know your circumstances. I'll tell you, by the way, we talk about, but we have to have a home. We have to live somewhere. I have to raise my family. I lived my entire life in an apartment complex. I lived my entire life in an apartment, and I feel like I turned out okay. You understand? I'm trying to be real with y'all for a minute. You can drive a used beat up old car. I talked about the car I drove last year. I talked about it over here. First car I ever drove, the doors had different colors. And you know what I did when I graduated past that car, when I could actually afford to buy a nicer car? We had a simple rule. If we don't got cash in the home, we don't buy it. If you ain't got cash, you don't buy it. I know that sounds oversimplified to some people. But that's how you live your life. That's how you live a responsible life. So even when I bought another car with cash, mind you, that other old car with the different colored doors, I didn't sell it. You know why? Because I had a little brother. It was too good of an opportunity to pass up. And I made him drive it.
until he drove the wheels off of it. I actually had to pay somebody to take that thing out of my driveway. But that's just how it works. If you can't afford it, you don't buy it. It's a very, very simple, straightforward philosophy.